ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی یہ 21ویں ایپیسوڈ ہے۔ برف جدائی کی پیامبر ہے، یہ بہار کے درمیان حائل ہے۔ آسمان سے یہی پیامبر نازل ہو رہا ہے، کسی سل گرفتہ پری کی فراق دیدہ انگلیوں سے نکلتے برف کے ساز کی مانند دھند اپنی دل ربائی کے قصے بیان کرنے سے زیادہ فراقیہ قصوں پر رونے پر قائل ہے۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی کی سڑک پر آئی، دھند نے درد بینا کی طرح اسے لپٹ جانا ضروری سمجھا۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ نہیں جا سکی تھی۔ وہ اس کی بیرونی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ان دیواروں پر ہاتھ رکھ دیے جن کے ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ساری دیواریں چھو ڈالی اور وہ درختوں کے پاس آ گئی جن کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے، اس حصے میں جہاں کبھی وہ بیٹھے تھے، ان کونوں میں جہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھا کرتا تھا اور کافی پیا کرتا تھا۔ وہ نظروں سے ان جگہوں کی نظریں اتار رہی تھی۔ اب اسے ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے گا، اس لیے اس نے اپنے گیلے گال صاف نہیں کیے۔ جب سے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس نے اس سے فاصلہ رکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس سے بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب اس عہد کا حصہ تھا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اسے اور تکلیف نہیں دے گی، لیکن اپنے لیے وہ اور تکلیف اکٹھی کرنے یہاں اس کے تصورات سے لپٹنے آ گئی تھی۔ سفید مانچسٹر میں خون آلود یادیں اپنی بنیادوں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور زندگی نے اس کے اشکوں پر ترس کھا کر پیچھے کی طرف اپنی سواری موڑ لی۔ تان سین نے چراغاں کرنے کے لیے دیپک راگ کی چوکڑی جمائی۔ سفید دھند میں جگنو ٹمٹمانے لگے اور آسمانی مرغوں کو چاک کرتا آلیان اس کی طرف بڑھنے لگا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے۔ لیکن اب اسے اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ اس کی طرف آئے، اور وہ آ رہا تھا، جو حقیقت میں واقعی نہ ہو سکے۔ وہ کرب کی چاہ کروا لیتی ہے۔ وہ ایڑی کے بل گھوم گئی اور اس نے ہر طرف سے اسے اپنی طرف آنے دیا۔ اس خواب کے سراب ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ آلیان، اس نے سرگوشی کو جھٹکا اور آواز کو بلند ہو جانے دیا۔ وہ یونی محراب کے پاس تھی، اس محراب کے پاس وہ کمر ٹکا کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اس نے اس مقام پر اپنے گال رکھ دیے اور دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو تھام لیا، بے اختیاری، بے خودی کی ہم جولی ہے، اور یہ دونوں ہم جولیاں محبت کی صفوں میں اول ہے۔ اس کی بے اختیاری نے اس کی خوشبو کو جا لیا اور بے خودی اس خوشبو میں جھومنے لگی۔ ایک بچہ اپنی ماں کو نظم سناتا ہوا فٹ پاتھ سے اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے اپنی حالت میں پھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ارواح سے مبرہ ہستیوں نے جانا کہ محبت کی عبادت کی جا رہی ہے۔ پھر وہ اسی کے انداز میں کمر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ زندگی کی سواری نے ان سب یادوں کو اس کے پاس اتارنا شروع کر دیا جو مطلق العنان بنی اس کی ذات پر حکمرانی کرنے پر نازاں تھی۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے، تمہیں تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے ایک ایک منظر کو دہراتی رہی۔ لاہور خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس سب نہیں ہے، تم جو یہاں ہو۔ امرا، دیکھو میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ محراب کے ساتھ ٹکی کھڑی امرا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں سارا مانچسٹر اکٹھا کر لاؤں گا۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ کر لاؤ، امرا اسے جواب دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بورڈز ہوں گے، ضرور ہونے چاہیے۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ ساری ڈریگن پریڈ محراب کے سامنے سجی کھڑی تھی اور اس میں وہ مسکراتی کھڑی تھی۔ ایک بورڈ تم بھی تیار رکھنا، اس نے اس کے گال چھو کر کہا۔ وہ تو میں نے کب سے تیار کر لیا ہے، کہہ کر وہ پریڈ میں بھاگ گئی، اور وہ اس کا نام لیتے اس کے پیچھے بھاگنے لگا اور پیچھے سے اس کا بازو پکڑا، اسے روک لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی امرا؟ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ساری پریڈ ان کے گرد اکٹھی ہونے لگی، سارا ہجوم ان کے گرد سمٹ آیا۔ چینی ساختہ ڈرموں کی قطاریں سجا دی گئیں اور سرخ لباس پہنے لڑکوں نے ڈرم سٹک کو ہوا میں بلند کر لیا۔ ہاں، اس نے وہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی جو تاعمر نہیں سجنے والی تھی۔ شاید سرخ لباس والوں نے اپنے اٹھے ہاتھوں کو ڈرموں پر بے قابو ہو جانے دیا۔ رنگ پھیل گئے، خوشبو بکھر گئی، چراغ جل اٹھے، دن سج گیا، بہار نکل آئی۔ ایک امرا اور ایک آلیان کے گرد پریڈ دائرے میں چکرانے لگی۔ تو ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے؟ ہاں، اس بار ان کی بہار کا ماخذ وہ تھے، مشرق کی سندری اور مغرب کا سلطان۔ امرا نے ہاتھ پھیلائے اور کچھ برف اس میں اکٹھی کی اور اس مٹتے بنتے حولے کی طرف اچھال دی جو وہاں نہیں تھا، اور صرف وہاں ہی تو تھا۔
تم اتنی دیر سے آئے آلیان؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کی تھوڑی کو چھو کر اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا نہ کرتی؟ ہونٹ کا کونا دبا کر اس نے کہا۔ میں ایک برا انسان ہوں، میں نے تمہیں انتظار کروایا۔ دیکھو آلیان، تمہارا مانچسٹر برف میں ڈوب رہا ہے۔ اس سفید مانچسٹر کی طرف ہاتھ کیا۔ دیکھو ذرا، میرے مانچسٹر کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ لی۔ مجھے امرہا کہتے ہیں۔ کون نہیں؟ اپنی ناک چھڑوا کر اس نے اس کی ناک پکڑ کر کہا۔ کیا میں تمہارے لیے برف اکٹھی کر دوں امرہا؟ اس نے اس کے منہ کے سامنے آ کر پوچھا۔ ان دونوں کی آنکھوں نے طویل سفر طے کیا جس کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ برف کیوں؟ تاکہ تم اس سے اپنی پسند کا گھر بنا لو، بلکہ آؤ چلو یہاں بیٹھ کر گھر بناتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے برف کے ڈھیر کے پاس لے جانے لگا۔ نہیں آلیان، تم یہاں میرے پاس کھڑے رہو، کہیں مت جاؤ، وعدہ کرو کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس کی آواز میں سارا بچا کچا درد سمیٹ آیا۔ دونوں ایک ساتھ جڑے محراب میں دبکے تھے، ان کے سر ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے اور دائیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنی لکیروں سمیت ایک دوسرے میں مدغم ہوئی تھیں۔ نہیں جاؤں گا۔ اس نے اس کے گال پر پھونک ماری اور عرب کی ریت نے اڑ کر آمنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سیاہ چوغے میں لپٹے آنسو سے بھیگے چہرے کو اس نے زمین پر سجدے کے لیے تیار کیا۔ وہ محمد بخش کے لیے خدا سے اس کی ساری رحمتیں مانگنے والی تھی اور پھر وہ خود خدا کے حوالے کر دینے والی تھی۔ آمنہ ایک درویش صفت عورت اس مرد سے دستبردار ہونے کی جا رہی تھی جسے وہ وابستہ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ان آنکھوں کے پردوں پر محمد بخش کو پایا۔ اس نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ آلیان نے امرہا کی۔ اگر میں برف ہوتی تو تمہارے قدموں پر گرتی۔ تم برف ہوتی تو میں بھی برف ہوتا۔ مجھے وہیں ہونا ہے جہاں تمہیں ہونا ہے امرہا۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے گالوں پر رکھ کر کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یارم یارم، وہ گنگنانے لگی۔ مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہو امرہا۔ ناک پھر اس کے ہاتھ میں تھی۔ کیسا راز؟ یہی زندگی کیا ہے؟ زندگی امرہا ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر اسے آنکھیں کھول دینی پڑی اور ان کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا پڑا۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے کئی پہر بیت چکے تھے، پھر بھی وہ وہاں تاعمر کھڑی رہنے پر بضد تھی۔ دادا نے اس کی منت کی کہ وہ بھی کہیں گھومنے کو چلی جائے۔ خود کو مانچسٹر کے طلسم سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ سامان باندھ کر این کے پیچھے فرانس چلی گئی۔ اس کے ساتھ گھومنے میں مصروف رہی، نئے سال کے جشن کو دیکھتی رہی۔ لوگ کیا کیا کر رہے تھے؟ امرہا نے اپنی ہتھیلیوں کو مسلا۔ یہ سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ آلیان نے آسمان پر بننے مٹنے والے رنگوں کو دیکھا اور نظریں ہٹانے میں ناکام رہا۔ اس پر تھکن سی سوار ہو گئی۔ رات تو ابھی ہوئی تھی۔ اس کے آگے کھڑے کال ویرا سائی اچھل کود کر رہے تھے۔ آلیان بس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سب سے نظریں بچا کر اس نے کہیں دور نکل جانا چاہا۔ کہاں جا رہے ہو آلیان؟ ویرا نے پوچھا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، بس ابھی آیا۔ اس نے جھوٹ بولا اور تیزی سے ہجوم میں خود کو گم کر لیا کہ ویرا اسے لپک کر نہ آلے۔ وہ چلتا رہا اور مڈ روڈ کے ایک گمنام سے چھوٹے سے کیفے میں بیٹھ گیا۔ وہ کافی کے 3 پیالیاں پی چکا تھا۔ وہ گنتی بھلا چکا تھا۔ اس نے اپنا سر لکڑی کی میز پر رکھا تھا اور نظریں گلی میں ساز بجاتے اس نوجوان پر ٹکا دی تھی جس کے سامنے کئی بچے اور بوڑھے ناچ رہے تھے۔ اتنے بھدے ساز اور آواز پر یہ سب کیسے ناچ سکتے تھے؟ اور آخر وہ کیا وجہ ہے جو انہیں ایسے ناچنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ ساز کا تار ٹوٹا اور اسے ایک تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ اچھا، تو ساز اس کے لیے رکا اور تار یوں ٹوٹا۔ اس نے میز پر پڑے اپنے سر کا رخ بدل لیا اور اس بار اس کی نظر ایک ٹوٹے ہوئے لیمپ پوسٹ پر جا پڑی جو کبھی روشن ہوتا ہوگا۔ ویرا کو جب اس کے فرانس جانے کا معلوم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ بہت سخت ناراض تھی۔ تم نے فرانس نہیں جانا تھا اور مجھے فرانس دیکھنا تھا۔ وہ اپنے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔ تم کہتی تو ہم فرانس چلے جاتے۔ تم نے تو کہا تم جانا ہی نہیں چاہتی۔ تم 3-4 بار فرانس جا چکی ہو۔ میرے ساتھ پھر سے جاتی تو تمہارا ٹور خراب ہو جاتا۔ تمہارے ساتھ ہوتی تو ایک بار فرانس دیکھنے کا مزہ آتا۔
ویرا نے منہ پھلا کر کہا۔ سائی اس سے اتنا ناراض ہو گیا کہ خفگی کی زیادتی سے اس سے بات ہی نہیں کی۔ امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانات کی تیاری کے لیے وہ علی لرننگ نہیں گئی۔ اس نے گھر میں ہی تیاری کر لی اور دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کی تاکہ اس کا رزلٹ اچھا رہے۔ سب کتابوں میں گم ہو گئے۔ کال تک لائبریری میں پایا جاتا۔ البتہ ایما کو علی لرننگ میں زوردار کرنٹ کا جھٹکا دے کر اسے فلور پر لڑکھا کر اس نے اس کے دائیں ہاتھ میں فریکچر کروا دیا اور کوئی بھی زندہ یا مردہ ثبوت نہ چھوڑا جو یہ ثابت کر سکے یہ سب اس نے کیا ہے۔ ایما نے انگوٹھی اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ اسے ہی کہیں اٹھا کر دے مارنا چاہتا تھا۔ آلیان کبھی کبھی علی لرننگ میں ایسے ہی گشت کرتا پایا جاتا تو کال اسے گھسیٹ کر اسٹڈی روم میں لے کر جاتا۔ کبھی دور سے ہی چلاتا، تمہارا دماغی توازن ٹھیک ہو جائے تو اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ جانا۔ امتحانات ہو گئے اور رزلٹ بھی آ گیا۔ چوتھا اور آخری سیمسٹر شروع ہو گیا۔ وقت نے اپنی تنابیں ڈھیلی چھوڑ دی اور وہ خلاف توقع سست روی سے گزرنے لگا۔ زندگی ایسی اداکارہ بن گئی جو میک اپ اتار دے، اگلا سوانگ رچانے سے پہلے پرسکون بیٹھے رہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھ گود میں ہوں، وہ بڑی بے دردی اور بے حسی سے اپنا دھلا چہرہ آئینے میں دیکھ رہی ہو۔ شٹل کاک میں لیڈی مہر کے ایک ساتھ 4 بچے آ گئے۔ ڈینیس اور مارک 2 دن رہ کر چلے گئے جبکہ شارلٹ اور مورگن رہ گئی۔ جارڈن آیا ہے؟ این نے شارلٹ سے ملتے ہی پوچھا۔ نہیں، شارلٹ پوری جان سے کہکہا لگا کر ہنسی۔ ویرا کو آلیان کی فیوچر وائف کی حیثیت سے لیڈی مہر نے ان سے ملوایا۔ ہفتے کے دن شارلٹ اور مورگن آلیان کو ساتھ لے کر سائیکلوں پر مانچسٹر کی سڑکوں پر نکل پڑے اور ان دونوں نے آلیان کے جیب میں 1 پوائنٹ بھی نہیں رہنے دیا۔ تینوں کی آپس میں اچھی دوستی تھی اور رابطے میں رہتے تھے۔ تم مانچسٹر میں شادی کرو گے یا روس میں؟ ریسٹورانٹ میں ریس کرتے آنکھ مار کر شارلٹ نے پوچھا۔ مجھے ہمیشہ یہ کیوں شک رہا کہ ماما کے ہی گھر میں تمہاری دلہن موجود ہے، مورگن بولی۔ تم کچھ نیا تو کرتے۔ شارلٹ کے دانت ہی اندر نہیں ہو رہے تھے۔ نیا کیا؟ یہی کہ اچھلتے کودتے چھلانگیں لگاتے اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ لے جاتے۔ اس کی لمبی سفید پوشاک اسے بھاگنے نہیں دے رہی ہوتی تو تم اٹھا کر بھاگتے۔ ہر لڑکی کے اندر ایک ہیرو چھپا ہوتا ہے جو کچھ نیا کرے تو تم خوش قسمت ہو، تمہیں ہیرو مل گیا۔ آلیان ہنس پڑا۔ مورگن اٹھی اور کہہ کے کہ میں شروع ہونے جا رہی ہوں۔ اس نے مائک اٹھایا اور کچھ ابتدائی الفاظ کہے، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر وہ شروع ہو گئی۔ آلیان اور ویرا کی فرضی داستان عشق سنانے لگی۔ ایک دن ایک لڑکی اپنی ہی دھن میں سائیکل چلاتی جا رہی تھی کہ ایک بھلکڑ سے لڑکے کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی۔ لڑکی ویرا، لڑکا آلیان۔ شارلٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سب گردن موڑ کر آلیان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آلیان کو بھی مسکرانا پڑا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، کہہ سکتے ہیں سائیکل کی پہلی ٹکر۔ ایک رات ویرا اپنے گھر جا رہی تھی۔ کچھ گنڈے اس کے پیچھے آئے، انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ ٹھیک اسی ٹائم ادھر آلیان آ گیا۔ بالکل فلموں کی طرح ہوا۔ ہیروئن ننھی سی بچی بن جاتی ہے اور پھر ہیرو اپنا کام جاری کرتا ہے۔ مطلب ہیرو کے ہوتے ہیروئن بہادری نہیں دکھاتی۔ آخری جملہ شارلٹ نے سرگوشی کی صورت کیا، ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر۔ ہال میں تالیاں گونج پڑی۔ آلیان نے اپنا سر جھکا لیا۔ یہ کیا کر رہی ہے شارلٹ؟ ماما کا اس کے بارے میں خیال بالکل ٹھیک ہے۔ جارڈن کی جگہ اسے فلموں میں کام کرنا چاہیے۔ دوسری مسٹر بین آرام سے بن جائے گی۔ مورگن کے الفاظ اور انداز پر آلیان بلند کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ خدا کے لیے ایسے ہی کہکہے لگاتے رہا کرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں، مورگن نے اسے محبت سے اس کی تھوڑی چھو کر کہا۔ آلیان نے ویرا کو اٹھایا، اس کی ناک پیشانی سے خون صاف کیا، اسے ساتھ گھر تک چھوڑنے آیا، جبکہ اس کو ٹیکسی بھی تو کروا سکتا تھا۔ کہانی یہاں شروع ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں تاکہ آپ کا تجسس برقرار رہے۔ ویرا کو ایک اور لڑکا بھی پسند کرتا ہے جو اپنے کالج کا باکسر ہے، اور آلیان کو ایک امیر باپ کی بیٹی پسند کرتی ہے جو کرائے کے گنڈوں سے لوگوں کا حلیہ بگاڑنے کو برا نہیں سمجھتی۔ تمہیں یاد ہے میری شادی پر تم نے گانا گایا تھا گٹار کے ساتھ؟ آلیان پارٹی میں موجود کسی اور کے لیے پرفارمنس دے رہا تھا، ہمارے لیے نہیں۔ لیکن میری شادی میں تو ویرا نہیں تھی، مورگن نے گلاس سے منہ لگاتے ہوئے کہا۔ باکسر کو معلوم ہو چکا تھا آلیان کا، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آلیان کا حلیہ بدل دیتا ہے۔ شارلٹ ساتھ ساتھ اداکاری بھی کر کے دکھا رہی تھی۔ شارلٹ کی شادی میں ویرا موجود تھی اور میری فرمائش پر بھی تم نے گانا نہیں گایا تھا۔ اس کا انداز ایسا ہو گیا تھا، اسے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔
वीरा कोमे में थी ना। शार्लेट का तो बाएं हाथ का खेल था, बातों बातों में कहानी बुन लेना। मामा को वो हंसा हंसा कर दोहरा कर देती थी, झटपट कहानी बनाकर सुना दिया करती थी, जिसमें अमरहा पाकिस्तान आ गई और आलियान उसकी तलाश में पीछे जाता। लेकिन सब उसने किया मज़ाहिया अंदाज में था। वो डिनर के बाद उन्हें घर तक छोड़ने और हॉल तक वापस आने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मुझे लगता है इस बार दूल्हा भागेगा। ठंड में उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। दूसरों के सामने नॉर्मल बनकर रहना आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में वो साइकिल को चला रहा था। मामा मेहर का वकील केस हैंडल कर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वलीदुल बशर पास आने को तैयार नहीं था। ठंडी रात उसकी सोचों को गवाह बनी। क्या वो इसलिए इस वक्त साइकिल चला रहा है कि कुछ टाइम पहले शार्लेट ने हॉल में क्या कहा, उसकी और वीरा की मोहब्बत भरी दास्तान सुनाई है। इस कहानी में किरदारों के नाम बदल दिए गए। कहानी में एक किरदार की मौत हो तो दूसरा खुद मर जाता है। मौत कहानी की हो या हकीकत में, उसे खुशामदीद नहीं किया जा सकता। मौत साया बनकर आए या साया बनकर साथ ले जाए, इसकी नहूसत कम नहीं होती। अमरहा को पुरानी अमरहा कहकर भी पुकारा नहीं जा सकता, मगर अमरहा दादा के साथ पुरानी अमरहा बनकर बातें करती। दादा उसके लिए पहले जैसे हो गए, मगर वो दादा के लिए पहले जैसे नहीं रही थी। बातें करते दादा को अब कई बार पूछना पड़ता, सुन रही हो ना अमरहा? वो सर हिला देती। वाजिद सारे घर को पेंट करवा रहा है और तुम्हारे लिए अम्माद का कमरा खाली करवा कर डिज़ाइनर को बोला अच्छे से डेकोरेट करो। मेरी बेटी आ रही है, बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, अब तो तुम्हें सब बदला बदला मिलेगा, खूबसूरत हो गया है, बहुत से फूल भी लगवा दिए है। वाजिद कह रहा था तुम्हें न्यू कार भी लेकर देगा और वहाँ मैं तुम्हें पार्क ले जाया करूँगा, तुम वहाँ साइकिल चलाना। ख़ानदान से वाजिद ने राब्ता ख़त्म ही कर दिया है, बहुत कम आना जाना है। वैसे भी अब तुम खुद समझदार हो गई हो, खुद को बदल लिया है, अब मुआशरे को बदलना है। सुन रही हो अमरहा? जी दादा जान। उसने सुना भी नहीं होता तो भी वैसे ही हामी भरती और गहरा सांस लेती। अच्छा बताओ अब मैंने क्या कहा? आपने कहा, वो सोच में पड़ गई। आपने कहा हमाद ने हैवी बाइक ले ली है, वो चलाता है, आपको डर लगता है। अमरहा, ये तो मैंने 1 घंटे पहले कहा था, इसका मतलब तुमने इसके बाद नहीं सुना? सुनी है दादा। उनको अपनी बात दोहरानी पड़ती, साई को भी उसके सामने बात दोहरानी पड़ती। मैं तुम्हें कल फ़ोन कर रहा था, तुमने बात क्यों नहीं की? मैं मसरूफ़ थी साई, वो कैंटीन में थी। साई उसे ढूंढता हुआ आया। जब मसरूफियत ख़त्म हो जाती है तो कर लेती मुझे कॉल। मैं फिर भूल गई। उसने झूठ कहा, वो साई से बात करना ही नहीं चाहती थी। वो कई बार इनकार कर चुकी थी। वो बार बार इसरार करता, मैंने तुम्हारे लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा लिया है। साई मैं कह चुकी हूँ, मुझे नहीं जाना। उसे गुस्सा आ गया। सारी यूं नहीं जा रही है, तुम क्यों नहीं? बस नहीं, मुझे शौक़ नहीं है फुटबॉल मैच देखने का। मैच नहीं देखना, हमारे साथ बैठ जाना। साई नहीं तो नहीं। अमरहा, मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई है जो तुम ठीक होने को तैयार नहीं? तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अहम है, हम सब की अहमियत सिफर है। साई ने अफसोस से कहा, मेरे लिए तुम भी अहम हो साई। तुम ऐन के साथ फ्रांस चली गई और मुझे इनकार कर दिया। अब खुद को ऐसे महदूद कर लोगी, अब तो तुम सबको अपना दुश्मन ही समझोगी। थोड़ी तफरी कर सकती हो ना मेरे ग्रुप के साथ? चलो। साई तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, जबकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। चलो मजबूर ही सही, हर एक मरा जा रहा है जाने के लिए, सारा मैनचेस्टर खाली हो जाएगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, देख लेना। साई तुम सब जा रहे हो ना, तो खाली मैनचेस्टर की हिफाजत के लिए मुझे छोड़ जाओ। अब मुझे कहीं मज़ा नहीं आता साई, बहुत बार की तरह तुम मुझे फिर इनकार कर रही हो अमरहा। अमरहा उसकी तरफ देखकर हैरान रह गई। वो ज़मीनी फ़रिश्ता जो हमेशा साथ रहा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, जो हर वक्त उसके साथ मेहरबान रहता। काल ने बस इतनी मेहरबानी की कि फ्रेशर्स को भड़का कर उनसे मुख्तलिफ़ खेलों में टिकट देकर काफ़ी पैसे इकट्ठे कर रहा था। आलियान जाना नहीं चाहता था, काल उसे ले जाए बगैर छोड़ नहीं रहा था। मुझे पता है ट्रॉफ़ी इंग्लैंड की है। अच्छा, तो बिना देखे ही पता कर लिया? ही। आलियान ने दांत निकाले। जवानी में तुम बिना दांत के अच्छे नहीं लगोगे। ट्रॉफ़ी हमारी है, इसलिए हम ब्राज़ीला जा रहे हैं। ब्राज़ीला चलोगी अमरहा? काल अमरहा के पास भी आया, उसे मनाने। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमरहा ने बहाना बनाया। मेरे पास हैं, वो मुस्कराया, जिसकी वजह से उसने लाइब्रेरी का भारी फ़ाइन भरा था। वो उसे अपने पैसों से ब्राज़ीला ले जा रहा था। अमरहा ने उसे नरमी से देखा। तुम बहुत अच्छे हो काल।
میں برا بھی بن جاؤں گا اگر تم نہیں جاؤ گی تو۔ وہ مسکرا دی اور بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی، جو اس نے پکڑ لی۔ تم ایک خوش قسمت انسان ہو کیونکہ تم کال ہو، یہ کہہ کر وہ لائبریری سے نکل گئی۔ آلیان، کال، ویرا، شاویز جمعہ کو ہی نکل گئے۔ سائی نے ٹھیک کہا تھا، ساری یونی ہی برازیل لینڈ کر رہی تھی۔ اس نے میچ کا ذکر دادا سے نہیں کیا مگر سادھنا نے بتا دیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں میچ سے دلچسپی نہیں۔ تم مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں امرا۔ دادا اسے آلیان نہیں دے سکتے تھے، وہ ابو سے سب دے رہے تھے۔ ایسی بات نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جو مشکل سے ہی خشک رہتی تھیں اب۔ تمہارا آخری سیمسٹر ہے، پھر تم واپس آ جاؤ گی، جاؤ گھوم آؤ۔ دادا نے ویرا کا نام نہیں لیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ویرا کے نام سے اسے تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ویرا کی دوستی اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ویرا نے اسے باقاعدہ ساتھ لے جانے کے لیے منت کی تھی۔ تم اتنا کیوں بدل گئی ہو امرا؟ کیا ہو گیا ہے؟ چلو ہمارے ساتھ۔ میں کب بدلی ہوں ویرا؟ تم کتنی شدت سے مجھے انکار کر رہی ہو، اور کئی بار ایسا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے تمہارے بھیس میں کوئی اجنبی ہمارے درمیان گھس آیا ہے۔ اب تم آلیان سے بات نہیں کرتی، اسے تنگ بھی نہیں کرتی، اور بھی بہت کچھ۔ میں جو محسوس کرتی ہوں، میری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، وہم لگتا ہے۔ سب تمہارا وہم ہی ہے ویرا۔ میری پڑھائی اتنی ٹف ہو گئی ہے، زیادہ ٹائم اسائنمنٹ بنانے میں لگ جاتا ہے۔ ویرا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ روس تو چلو گی نا؟ ہاں، اس نے اسے ٹالنے کے لیے بول دیا۔ جلدی نہیں آنے دوں گی۔ وہاں سے ویرا نے انگلی اٹھا کر کہا۔ پھر دونوں ہنسنے لگی۔ امرا، کیا کر رہی ہو؟ آواز جادو کی طرح چھو منتر ہوئی۔ وہ خوشی سے پلٹی۔ تم آ گئے آلیان۔ ابو نواز کی شاعری، روح میں سیاحت کرنے والی شاعری، رحمان کے سروں سے ہم کلام ہو کر سما یار میں دھس گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ خوش ہوا۔ ہماری کہانی۔ تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں لیے تو میں نے یہ یہاں باندھ دیے۔ وہ چل کر ایک پیغام کے پاس گیا اور اسے پڑھنے لگا۔ میں اپنی ابتدا پر تمہارا نام لکھتی ہوں اور میری انتہا تمہارے سوا کچھ نہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگا۔ امرا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے گئی اور دائیں بائیں جھول کر شرارت سے مسکرانے لگی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شاخوں پر جھولتی گھنٹیوں کو ترنم سے ایسے بجا ڈالا جیسے اسد اللہ خان غالب کے کلام سے لباب ہوئے۔ چاندی کے زراف وادی کیلاش کی پریوں کی نازک انگلیوں تلے بج اٹھے۔ ارتکاز واجب ہے، سما یار ہے۔ کشتی کی لمبی نوک جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی، دھندلے اندھیرے پل کے نیچے سے نکلی اور اس نے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس پر اچھال دیا، آلیان پر۔ وہ ایک ایسی مسکراہٹ خود پر سجا لی جیسے وہ پرستان کی ملکہ ہو اور اپنے پری زاد کے ساتھ بگھی پر سوار پرستان کے پرواز پر جا رہی ہو۔ مجھے تمہاری مسکراہٹ یاد آتی ہے اور میں خود مسکرانا بھول جاتا ہوں۔ آلیان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دن سے روشن اس کی آنکھوں کو پایا۔ میری ساری مسکراہٹ تم نے لے لی، اب کہتے ہو مسکرانا بھول گئے؟ تم آنکھوں کی پتلیاں گول گول گھمایا کرتی تھی۔ تم کہا کرتے تھے تو کرتی تھی، اب تم کہتے ہی نہیں ہو۔ وہ اٹھلا گئی۔ امرا، چلو ہم پھر سے دوست بن جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو اس نے باری باری آنکھوں سے لگایا۔ نہیں، اب ہم دوست نہیں بن سکتے۔ اس میں اپنی ہاتھ کی پشت کو دیکھا۔ کیوں؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتی۔ محبت کرتی ہو؟ محبت؟ یہ بھی نہیں۔ کوئی تو جذبہ ہوگا تمہارے پاس میرے لیے۔ کشتی چمکیلی جھیل پر رواں دواں تھی اور پھر وہ ایک دوسرے پل کے اندھیرے میں جا چھپی۔ ابابیلوں کے جھنڈ پیچھے رہ گئے اور کوئلوں کی کونوں نے اندھیرے کے سروں کا پیچھا کیا۔ دوب عمدہ گھاس مخمل کی طرح بچھ گئی۔ اندھیرے سے روشنی میں آتے اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں پایا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں پیوست۔ شوق دیدہ واجب ہے، سما رقص ہے۔ وہ سرخ پوشاک میں تھی اور اس کے بالوں میں لہری تھی۔ دو بھائی ہموار زمین پر مہوے رقص تھے۔ وہ شرما کر ایسے ہنس رہی تھی جیسے اسے اس پر اعتراض تھا۔ نیلے سمندر میرے لیے سیاہ ہیں، گنگناہٹ صورت اس نے سرگوشی کی۔ تمہاری آنکھوں کی سیاہی میں بس جانے کا خواب مجھے بہت پیارا ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اور میرے پیروں تلے بچھی سبھی راہیں تم تک آتی ہیں۔ تم یہ جان لو میری سانسیں تم سے ہو کر آتی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور امرا، مجھے انتظار رہے گا کہ انتظار کب ختم ہوگا۔ کہتے ہوئے وہ اداس ہو گیا۔
مجھے انتظار رہے گا کہ انتظار ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ بے تحاشا پھول اگائے۔ بتاؤ، تم کسی کے لیے جان دے سکتی ہو؟ وہ بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ جان تو کب کی دے دی؟ ہم نے بہت گڑبڑ کر دی نا امرا؟ ہاں بہت، اور اب سوچنے کا وقت نکل گیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں تمہیں بھول ہی نہیں پائی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تمہیں یاد رکھتے رکھتے میں سب بھول گئی، تمہیں بتانا بھی۔ تمہیں یاد رکھتے میں نے کچھ اور یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں آلیان نہ ہوتا تو تمہارا خواب ہوتا جسے تم ہر رات دیکھتی۔ میں امرا ہو کر بھی آلیان ہی ہوں، تم میرے اندر بس چکے ہو۔ میں نے اپنا آپ رخصت کر دیا ہے آلیان۔ تم ایک جادوگر ہو امرا۔ وہ خود کو اس کی آنکھوں کے اتنا قریب لے گیا کہ اس کی پلکیں امرا کے گلابی گالوں پر لرزنے لگیں۔ تم میرا سچ سحر ہو آلیان، تم سے محبت مجھ پر فرض ہے۔ میں نے اس فرض کو قضا ہونے نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پتہ نہیں، رک جاؤ۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روک لو، اس نے گردن موڑ کر کہا، خود کو نہیں۔ تیز روشنی نیم اندھیرے میں بدل گئی۔ خوف اور درد کی تتلیاں مقام نامعلوم سے اڑتی ہوئی آئیں۔ وہ سب سیاہ تھیں۔ انہونی کا بغل بجا، دعا واجب ہے، سماع ہجر ہے۔ اس نے جھٹکے سے گردن کو اس کے گرتے ہوئے وجود کی طرف موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے آس پاس خون ہی خون تھا۔ وہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہا اور ذرا دور اس کی بند ہو جانے پر مائل آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ کھڑا تھا، وہ کھڑا ہی رہا، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ توبہ باپ ہے۔ اپنے لمبے لبادے میں لپٹی وہ چاہ توبہ کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئی۔ پیشانی سے کھینچ کر کنارے کو ناک تک لائی اور ایک ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ اندھیری رات ان پر سایہ فگن تھی اور آب توبہ زمین کی تہوں میں جل تھل یوں ہو رہا تھا۔ انہوں نے دعا کی ابتدا کی، اے خدا، اور آنکھیں بند کر لی۔ آلیان نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں رہا تھا اور اس کے دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھٹک رہی تھی۔ اسے بہت دیر میں یہ یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اٹھنے کی ہمت کی، لیکن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مارگریٹ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا تھا۔ وہ اپنی من پسند جگہوں پر اس کے ساتھ پایا جاتا رہا۔ اب یوں امرا کے ساتھ جسم کی گرمی سے اس کا منہ جل رہا تھا۔ اٹھ کر وہ واش روم میں گیا اور منہ بھر کر یخ پانی پیا۔ وہ برازیل میں تھا، ہوٹل کے کمرے میں دوسرے سنگل بیڈ پر موجود کال بے خبر سو رہا تھا۔ وہ ٹیریس پر آ گیا اور بہت دیر تک شہر کی ٹمٹماتی روشنی کو دیکھتا رہا۔ اس کی کیفیت واپس مانچسٹر کی طرف بھاگ جانے کی سی ہو گئی، شٹل کاک کی طرح۔ کھڑکی کے نیچے اس پر ہلکی سی کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے۔ اس کا ٹیریس کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر رونے کو دل چاہنے لگا، بہت زیادہ روتے رہنے کا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر اپنے لمبے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خواب کے آخری حصے کو دہراتا۔ فون بیڈ سائڈ سے اٹھا کر واپس ٹیریس پر آ کر اس نے سائی کو فون کیا۔ تم ٹھیک ہو سائی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ اس وقت فون کیا تم نے؟ سائی خود بھی نیند میں سے جگا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی فون کیا۔ سائی کچھ دیر خاموش رہا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ ہاں کہو۔ میرا بہت رونے کو دل چاہ رہا ہے، مجھے روشنی میں بھی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ تم ماما مارگریٹ کو یاد کر کے سوئے تھے؟ نہیں، میں نے تو انہیں بہت اچھے تصورات کے ساتھ یاد کیا۔ میں ان کے ساتھ بہت اچھی باتیں کی۔ میں اب ان کی کیفیت پر ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا سائی۔ تمہیں ایک اچھی نیند لینی چاہیے۔ ہاں شاید۔ سائی، تمہاری امرا سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ سائی اپنے بستر پر پورا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے جیسے صدیوں کے بعد امرا کا نام لیا تھا۔ آج ملاقات ہوئی تھی، تم اسے فون کر سکتے ہو، سائی نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے وہ؟ اس کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا تم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ شکریہ سائی، تم سو جاؤ اب۔ شاید اس نے سائی کو بلا وجہ پریشان کیا۔ تم بھی۔ فون کو ہاتھ میں لے کر سوچتا رہا، پھر ہوٹل کے کاؤنٹر تک آیا اور امرا کو فون کیا۔ ہیلو، امرا کی آواز آئی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ بات کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں ختم، اور کیا کہے گا؟ تو وہ خاموش ہی رہا۔ امرا نے فون بند کر دیا۔
میں نے تمہیں بہت یاد کیا امرا۔ فون بند ہو گیا تو وہ بڑبڑایا، میں نے تمہیں وہ سزا دی جو خود میں نے بھگتی۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا اور ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اسے اب نیند آ سکے گی۔ آنکھیں جاگتے رہنے کا عہد باندھ چکی تھی۔ وہ سائی اور این کے ساتھ برازیلا آ چکی تھی اور کافی دیر سے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اندر این سو رہی تھی۔ ابھی جو فون آیا تھا اس نے جان لیا تھا کس کا تھا۔ اس شخص کو شبہ تھا کہ اس کی خاموشی کو پہچان نہیں سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کلام کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہوگی، پہچان کے لیے نہیں۔ کیا وہ اسے پھر سے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف کاٹنی پڑی ہے؟ وہ کس تکلیف سے گزرا ہے؟ اس کی اچھی بھلی زندگی کو اس نے اندھیروں کا کنواں بنا دیا ہے۔ روشنی اندر جاتی ہے، نہ اندھیرا باہر نکلتا ہے۔ وہ سب جو وہ اسے نہیں کہہ سکا وہ اب کہنا چاہتا ہے۔ امرا کو خوف محسوس ہوا۔ خوف سے اس کا وہم کسی ازدے کی طرح ہیوکل ہو گیا۔ اب وہ نئے سرے سے سوچ رہا تھا، پہلے دن سے، پہلی ملاقات سے، پہلے جملے سے۔ ایک لڑکی جس کی آنکھوں کا کاجل ایسے پھیل گیا کہ گالوں کو بھی سیاہ کر گیا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہی لڑکی ڈریگن پریڈ میں اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر وہی لڑکی ہر جگہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ چپ کر بیٹھتا ہے تو بھی یہ کیسی لڑکی ہے جو اس کے سائے سے زیادہ اس کے ساتھ ہے، روح سے زیادہ اس پر سوار ہے۔ تم کہتے ہو تم ماما مارگریٹ نہ بن جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم ولید البشر بن جاؤ گے، اپنا کر چھوڑ دینے والے، سائی نے کہا تھا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، سر اٹھا کر اس نے چند گہرے گہرے سانس لیے۔ کچھ بھی تھا، وہ خوش تھی کہ عالیان نے اس سے فون کیا تھا، برا بھلا کہنے کے لیے ہی صحیح۔ اسے یاد تو رکھتا ہے، اس کا نام بھولا نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی امرا بھی ہے، اس میں یہ احساس زندہ ہے۔ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن جینے کے لیے صرف ایک۔ امرا کے لیے ایک عالیان، عالیان کے لیے ایک امرا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، اور ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ گڈ بائے۔